ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ نواسہ رسول حضرت حسن علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سوتے تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد امام حسین آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے۔ ایک دن امام حسین نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو کہ میرے نانا کے مشابہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام یہ دعا مانگ کر اٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت سے تقریباً 7 سال پہلے حضرت حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا۔ اس بیٹے کا نام امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر رکھا، جو کہ 11 شعبان 33 ہجری کو بی بی ام لیلہ بنت برہ سے دوسرا بیٹا عطا کیا۔ تاریخ نے یہ لکھا کہ حسین علیہ السلام کا یہ بیٹا پورا کا پورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے مشابہ تھا۔ جب حضرت علی اکبر کی پیدائش ہوئی تو حضرت زینب علیہ السلام جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن تھی، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگی کہ اے امام حسین میں آج آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ اس پر حضرت امام علیہ السلام مسکرائے اور بولنے لگے کہ اے میری بہن تم حکم کرو۔ تو حضرت زینب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں علی اکبر کی خود ہی پرورش کروں۔ حضرت امام علیہ السلام اپنی بہنوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جیسے ہی حضرت زینب علیہ السلام نے یہ بات کہی تو حضرت امام علیہ السلام مسکرائے اور کہنے لگے کہ علی اکبر کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی کہ اس کی پرورش زینب بنت فاطمہ کرے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے بی بی زینب سے کہا کہ بس تم ایک دفعہ ام لیلہ سے پوچھ لینا وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ بی بی ام لیلہ جو کہ یہ باتیں سن رہی تھی وہ فوراً سے حاضر ہوئی اور بولنے لگی اے امام حسین میرے لیے بھی اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی کہ میرے بیٹے کی تربیت بی بی زینب کریں۔ ام لیلہ نے مزید یہ فرمایا کہ زینب میری مرشد زادی ہے اور آپ میرے مولا ہیں، اس سے بڑھ کر میرے لیے افضل کیا ہوگا کہ میرے بیٹے علی اکبر کی پرورش زینب بنت زہرا فاطمہ کرے۔ حضرت امام علیہ السلام کی بہن بی بی زینب نے حضرت علی اکبر کی پرورش کی اور چچا حضرت عباس علیہ السلام نے علی اکبر کو جنگ کے آداب سکھائے۔ جیسے ہی علی اکبر 18 سال کے ہوئے ادھر یزید نے یہ حکم جاری کر دیا کہ حضرت امام علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ 10 محرم کی رات کو جب ہر ماں اپنے خیمے میں اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہی تھی کہ آپ لوگوں کو امام حسین کے قدموں پر قربان ہونا ہے، تو بی بی زینب نے حضرت علی اکبر کو بلایا اور فرمانے لگی کہ تمہیں کل اپنے بابا کے لیے قربان ہونا ہے، اسی لیے جاؤ اور اپنی ماں ام لیلہ کے ساتھ آج ایک رات گزارو۔ اس پر علی اکبر نے فرمایا کہ میری ماں تو آپ ہیں، لیکن بی بی زینب نے انہیں بتایا کہ میں نے تو صرف آپ کی پرورش کی ہے، وہ تو آپ کی ماں ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر فوراً سے اپنی ماں کے پاس گئے۔ جیسے ہی علی اکبر نے بی بی ام لیلہ کو ماں کر کے بلایا تو بی بی ام لیلہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ فرمانے لگی کہ علی اکبر تمہاری ماں تو بی بی زینب ہے۔ اس پر علی اکبر نے بتایا کہ مجھے انہوں نے ساری حقیقت بتا دی ہے کہ آپ ہی میری اصل ماں ہیں۔ اس کے بعد بی بی ام لیلہ نے اپنی ایک صندوق کھولی، اس میں سے چھوٹے چھوٹے کپڑے نکال کر علی اکبر کو دکھانے لگی۔ جب حضرت علی اکبر نے پوچھا کہ یہ کپڑے کس کے ہیں تو بی بی ام لیلہ فرمانے لگی کہ یہ کپڑے تمہارے ہیں، سارے کے سارے کپڑے میں نے تمہارے لیے بنائے تھے لیکن میں تمہیں یہ پہنا نہ سکی۔ اس کے بعد حضرت ام لیلہ نے حضرت علی اصغر کو اپنے گلے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ حضرت ام لیلہ حضرت علی اصغر سے فرماتی ہیں کہ بیٹا میں ایک کنیز کی بیٹی ہوں اور تمہارا بابا امام حسین علیہ السلام جو کہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے، جو کہ جنت کا سردار ہے، میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تمہارے بابا مجھ سے خوش ہوں۔ اے میرے پیارے بیٹے، یہ جو تم لوگ دیکھ رہے ہو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے دشمن ہیں۔ کل میرے بیٹے کو فاطمہ الزہرا کے بیٹے کے اوپر قربان ہونا ہے۔ اے میرے پیارے علی اکبر، تم نے ایسی قربانی دینی ہے کہ روز قیامت
تمہاری دادی فاطمہ الزہرا کے سامنے میں خود کو سرخرو کر سکوں۔ 10 محرم کی ابھی صبح کی نماز ہی ہوئی تھی کہ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے وہ صحابہ کرام جو آپ کے جانثار تھے وہ آپ کے لیے شہادتیں دیتے رہے۔ 18 سال کا علی اکبر جو کہ بار بار آ کر اجازت لیتا رہا کہ مجھے جانے کی اجازت دے دیں، لیکن کبھی حر کے بیٹے آ جاتے تھے، کبھی عباس کے بیٹے آ جاتے تھے تو کبھی حبیب آ جاتا تھا، اور وہ یہ فرمانے لگ جاتے کہ ہم کیسے مشابہ رسول کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھیں گے، اور وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے اجازت لیتے اور کہتے کہ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے قدموں پر قربان ہونے آئے ہیں، ہم حضرت علی اکبر کے قدموں پر قربان ہونے آئے ہیں جو کہ مشابہ رسول ہیں۔ بس جب تمام صحابہ کرام جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے اور ان پر اپنی جان قربان کرنے والے تھے، انہوں نے شہادت کے جام پیے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اکیلے تنہا رہ گئے تب حضرت علی اصغر حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بابا مجھے اجازت دیں تاکہ میں میدان کے اندر جا سکوں۔ امام علی اکبر کا اتنا ہی کہنا تھا کہ امام حسین نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھا اور فرمانے لگے کہ اے اللہ، آج میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو کہ مشابہ رسول ہے۔ اے اللہ، جب بھی مجھے تیرے محبوب کی یاد آتی تھی میں اس کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا، آج میں اپنے بیٹے کو دین حق کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ جیسے ہی امام علی اکبر میدان کے اندر گئے تو انہوں نے یزیدی فوج کے اوپر دھاوا بول دیا۔ میدان میں جاتے ہی انہوں نے یزیدی فوج کے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو زیر کر دیا۔ علی اکبر کی اس جرأت کو دیکھ کر یزیدی فوج کو حضرت علی علیہ السلام کی یاد آ گئی۔ یوں لڑتے لڑتے علی اکبر نے تقریباً 1800 یزیدی فوج کو جہنم واصل کیا۔ علی اکبر تھوڑا سا پیچھے ہٹے اور فوج سے تھوڑا دور آ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے قریب آ گئے۔ اپنے بیٹے کو قریب آتے دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے، تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس پر علی اکبر نے فرمایا کہ بابا، میں 3 دن سے مسلسل لڑ رہا ہوں، میرے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں مزید لڑ سکتا تھا۔ یہ بات سنتے ہی امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر سے کہا، جاؤ میرے بیٹے، تمہارے دادا تمہارے لیے جام کوثر لے کر کھڑے ہوں گے۔ حضرت علی اصغر نے جیسے ہی اپنے والد کی بات سنی تو وہ فوراً ہی وہاں سے چلے گئے اور دوبارہ سے یزیدی فوج کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے ہزاروں یزیدی فوجیوں کو فنار کیا۔ جب شمر ملوم اور عمر بن سعد نے دیکھا کہ علی اصغر جو کہ 18 سال کا ایک لڑکا ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تو عمر بن سعد کہنے لگا کہ یہ علی کا پوتا ہے، اپنے چچا عباس سے اس نے لڑنے کی صلاحیتیں حاصل کی ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی تربیت اس کو ملی ہے، اسے ہم اس طرح سے نہیں ہرا سکتے۔ ایک ایک سپاہی کو بھیجنے سے بہتر ہے کہ تمام کی تمام فوج علی اصغر کے اوپر حملہ بول دے۔ عمر بن سعد کا اتنا ہی کہنا تھا کہ تمام یزیدی فوج علی اصغر کے اوپر ٹوٹ پڑی، ہزاروں تیروں کی بارش کر دی، لاکھوں بھالے، تیر، تلواریں حضرت علی اصغر کو دے مارے۔ اتنے میں کسی یزیدی سپاہی نے حضرت علی اکبر کی پیٹھ پر ایک پرچھی دے ماری اور پھر یزیدی فوج یہ دیکھ کر ہنسنے لگ گئی۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام جو کہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان کے بیٹے علی اکبر نے فرمایا، بابا میری مدد کریں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے، انہوں نے اپنے بیٹے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا، پھر انہوں نے فرمایا کہ اے میرے دادا ابراہیم، جیسے آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کیا تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، آپ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، آج نہ تو میری آنکھیں بندھی ہیں اور نہ ہی میں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ باندھے ہیں، لیکن میں پھر بھی اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی دین کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی امام حسین نے پرچی جیسے علی اکبر کے سینے سے نکالی تو اس کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ اس طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔